اب آپ لگائیں، جو آلریڈی لگا چکے ہیں وہ بھی دوبارہ لگائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کیا ہے، جن لوگوں کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے اس کلاس میں آنے کے لیے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہترین سمجھ عطا فرمائیں اور ہمارے لیے ہر لفظ کو بہت ہی آسان کر کے ہمارے فہم کو کھول دیں اور ہمارے عملوں کو دن بدن ہر دن کو ہمارے پچھلے دن سے بہتر کر دیں اور ہر عمل کو ہمارے پچھلے عمل سے بہتر کر دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرتے ہوئے جنت الفردوس میں انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عتیقہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہو. جی میں سب سے اوپر ہوں، عاتقہ لسنر لکھا ہوا اے اچھا سے. اب آئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں کچھ بیسک پڑھا تھا اور اسی کو آگے لے کے چلوں گی، کیونکہ آگے جو ہمارا ٹاپک آنے لگا ہے، جو ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑے گی. ہم نے کہا قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں، یا وہ اسم ہیں، یا وہ فعل ہیں، اور یا وہ حروف ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے صرف ان 3 چیزوں کو پڑھنا ہے، اور ان کی پہچان جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے، جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت آسانی سے ان چیزوں کو پہچان سکتے ہیں. اسم کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ اسم کی کچھ پہچان ہم نے سیکھی تھی. اسم کے اینڈ پہ تنوین ہوتی ہے. ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسم جو ہے ہر اسم تنوین کے اوپر لکھا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے. ہر اسم کے اینڈ کے اوپر ہمیں تنوین نظر آتی ہے، اور تنوین کس کو کہا جاتا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو. اور ہمیں قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ملیں گے کہ جن کے اینڈ پہ ہمیں تنوین نظر آئے گی، اور اس تنوین کو دیکھتے ہی ہم پہچان سکتے ہیں کہ لفظ اسم ہے. تو تمام اسم الفاظ کی اینڈنگ تنوین کے اوپر ہوتی ہے. مثلا ہم نے لفظ پڑھا محمد، نوح، یہ ہمارے پیغمبروں کے نام ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف نکرہ اسم کے اینڈ پہ تنوین ہوتی ہے اور معرفہ اسم تنوین والا نہیں ہوتا. حالانکہ معرفہ اسم جو ہوتے ہیں وہ بھی اور نکرہ اسم دونوں کی اینڈنگ تنوین کے اوپر ہوتی ہے. محمد، نوح، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں اور بھی بہت سارے الفاظ مل جائیں گے جو معرفہ اسم ہوں گے مگر تنوین کے اوپر اینڈ کر رہے ہوں گے. ہم نے یہ بھی بات کی کہ کسی بھی اسم کو اسم ہونے کے لیے 4 انگریڈینٹس کی، 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ان 4 چیزوں کے بغیر اسم نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اس کی کوئی نہ کوئی عدد ہوگی، کوانٹٹی ہوگی، یا تو وہ واحد ہوگا سنگولر، اور یا وہ ڈیول ہوگا. میں نے کہا کہ اردو اور انگلش میں صرف واحد اور جمع ہوتا ہے، سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں 2 چیزوں کے لیے بھی ایک علیحدہ ورڈ ہوتا ہے جس کو ہم تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں. کہیں پہ لفظ ہمیں تثنیہ نظر آئے گا اور کہیں پہ مثنیٰ نظر آئے گا، جس کا مطلب ہوتا ہے 2. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جمع. تو نئی بات ہم نے کیا سیکھی کہ عدد میں اسم عدد کے حوالے سے عربی زبان میں 3 چیزوں کے اوپر 3 چیزیں اس میں شامل ہیں. 1 قلم، 2 قلم، سب قلم. 1 کرسی، 2 کرسیاں، سب کرسیاں. 1 پینسل، 2 پینسلیں، سب پینسلیں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عدد کا ہونا اس کے اندر ضروری ہے. کوئی بھی اسم آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے میں کوئی عدد چھپا نہ ہو. نمبر 2 ہمیں یہ پتا ہے اس کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وسعت
یہ نہیں بھی یاد رہتا تو کوئی بات نہیں, صرف اپنے نوٹس میں اس کو لکھ لیں, آئندہ آپ کے کام آئے گا. وسعت سے مراد ہے اس کا پھیلاؤ. تو وسعت کے حوالے سے اسم کی دو سچویشنز ہوتی ہیں, یا تو وہ پراپر ناؤن ہوگا معرفہ اسم, اور یا وہ کامن ناؤن ہوگا نکرہ اسم, یعنی کہ معرفہ یا نکرہ اسم. تو اسم کے اندر اس کا ہونا بھی ضروری ہے کہ اس اسم میں جو بھی قرآن کے اندر اسم الفاظ ملیں گے وہ یا تو خاص اسم ہوگا معرفہ اسم پراپر ناؤن, اور یا وہ عام اسم ہوگا نکرہ اسم کامن ناؤن. ٹھیک ہے, یہ لیکن ان دو میں سے ایک چیز کا ہونا مسٹ ہے, ضروری ہے. نمبر 3 کے اوپر ہر اسم کی کوئی نہ کوئی جنس جینڈر بھی ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جینڈر سے کیا مراد ہے کہ یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا, لیکن جینڈر کے بغیر یا تو وہ میسکولن یا وہ فیمینن, جینڈر یا جنس کے بغیر کوئی بھی اسم نہیں ہو سکتا. ہر اسم کی کوئی نہ کوئی کوانٹٹی, کوئی نہ کوئی عدد ہوگا, واحد مثنیٰ جمع, یا اس اسم کی دو میں سے کوئی ایک سچویشن ہوگی, یا تو وہ خاص اسم ہوگا یا وہ عام اسم ہوگا, معرفہ پراپر ناؤن یا نکرہ کامن ناؤن, لیکن ان میں سے ایک چیز کا ہونا اس اسم میں مسٹ ہے. نمبر 3 اس کی کوئی نہ کوئی جنس ہوگی, یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا. مثلا ہر اسم کی کوئی جنس ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرسی میز قلم کتاب کیا یہ جنس رکھتے ہیں؟ جی ہاں, ان کی بھی اپنی کوئی نہ کوئی جنس ضرور ہوگی. اب کچھ تو ایسے اسم ہیں جن کی اپنی اصل میں جنس ہوتی ہے جو کہ جوڑوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا دادا دادی, نانا نانی, پھپھو پھپھا, تایا تائی, چاچا چاچی, بکرا بکری, طوطا طوطی. اب یہ اصل میں یا تو مذکر ہیں یا تو مؤنث ہیں, تو ان کو ہم نے کیا نام دے دیا؟ حقیقی مذکر یا حقیقی مؤنث. ٹھیک ہے, یا تو حقیقت میں وہ مذکر ہیں یا حقیقت میں وہ مؤنث ہیں. اور لیکن میں نے کہا کہ ہر اسم کی جنس ہوتی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کرسی قلم کتاب ان سب کی بھی جنس ہوتی ہے. اب یہ پیئر کی صورت میں نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, ان میں مذکر مؤنث ایز اے پیئر نہیں ہوگا, لیکن ان کی اپنی کوئی نہ کوئی جنس ضرور ہوگی, کیونکہ ہمیں بات کرنے کے لیے, جملہ لکھنے کے لیے, جملہ بولنے کے لیے ان کو کوئی جنس ضرور دینی ہے. ہم انہیں یا تو کہنا ہے کتاب پڑھی ہے یا کہنا ہے کتاب پڑھا ہے, کرسی ٹوٹی ہے یا کرسی ٹوٹا ہے, چاند نکلا ہے یا چاند نکلی ہے. یعنی کہ ہم جملہ نہیں بول سکتے جب تک کہ ان کی کوئی جنس نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اب ایسے اسم الفاظ جن کا جوڑا نہیں, جن کا پیئر نہیں, جن میں مذکر مؤنث دونوں نہیں, تو ان کو ہم کہیں گے غیر حقیقی مذکر یا غیر حقیقی مؤنث. ٹھیک ہو گیا, لیکن جنس ضرور ہوگی. اب کیونکہ ان کی اپنی کوئی جنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں ان کو جنس دینی پڑ رہی ہے بات کرنے کے لیے, جملہ بولنے کے لیے, تو اب ہم اپنی مرضی سے اس کو کوئی جنس نہیں دیں گے, بلکہ اہل زبان جنہوں نے زبان بنائی انہوں نے اس کو کوئی نہ کوئی جنس دے دی. ایسے تمام غیر حقیقی الفاظ, اسم الفاظ, انہوں نے ان کے دو گروپ بنائے, آدھوں کو مذکر ڈکلیئر کر دیا, آدھوں کو مؤنث ڈکلیئر کر دیا, اور اسی کے مطابق انہوں نے اب جو بھی اس زبان کو سیکھے گا, اس زبان کو سننے کے بعد اسے پتا چلے گا کہ کون سا اسم مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ سن کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اسم مذکر بولے جائیں گے اور یہ والے اسم مؤنث بولے جائیں گے, تو اسی وجہ سے اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے
غیر حقیقی مذکر و مؤنث کے علاوہ اس کو سماعی مذکر اور سماعی مؤنث بھی کہا جاتا ہے. سماعی سے مراد سماعت، سننا. ٹھیک ہے، تو سن کے ہمیں پتا چلا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو سماعی مذکر یا مؤنث، یہ دو ناموں سے یہ بولے جاتے ہیں. اگر کبھی آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایک نام سننے میں آ گیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے. اس سے مراد وہ تمام اسم الفاظ ہیں جن کی اپنی کوئی جنس نہیں ہوتی، بلکہ وقتی طور پہ استعمال کے لیے ان کو کوئی جنس دی گئی ہے، لیکن جو جنس دی گئی ہے اب وہ اس کے ساتھ پکی جوڑ دی گئی ہے. اب آپ اور میں اس کو نہیں بدل سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں ویسے ہی بولنا پڑے گا جس طرح اہل زبان نے ان کو فکس کر دیا، مقرر کر دیا. اب جنس کے بعد جو آخری چوتھی چیز ہے، میں نے کہا اسم کو اسم ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. وہ ہے اس کی حالت یا اس کی سٹیٹس. ٹھیک ہے، حالت کو انگلش میں سٹیٹس کہتے ہیں. تو اسم 3 حالتوں میں آپ کو قرآن کے اندر نظر آئے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے پیش والی حالت. ٹھیک ہے، اور نمبر 2 پہ زبر والی حالت، اور نمبر 3 پہ زیر والی حالت. 3 حالتوں میں آپ کو قرآن میں اسم نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو یہ اسائنمنٹ بھی دی تھی، اور آپ لوگوں کو ہم نے قرآن کے اندر بھی دیکھا تھا. آپ سب لوگ اپنے قرآن ہمیشہ پاس رکھیں گے، کیونکہ ہم کچھ بھی باہر سے نہیں پڑھیں گے. ہم نے جو کچھ بھی پڑھنا ہے ہم نے قرآن کے اوپر پڑھنا ہے. تو آپ سب کے قرآن ہر وقت آپ کے ہاتھ میں موجود ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اسم 3 حالتوں میں لکھا جاتا ہے، یا تو اس کے اینڈ پہ. اور حالت سے کیا مراد ہے؟ حالت سے مراد کسی بھی اسم کی آخری حرف. ٹھیک ہے، مثلا میں نے ایک لفظ لکھا ہے مسلمون. دوسرا میں نے لفظ لکھا ہے کافرن. اور تیسرا میں نے ورڈ لکھا ہے کاذبن. کاذبن. اس فرق کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. کہ جو شروع میں جتنی آپ کو زبر زیر پیش نظر آ رہے ہیں، میم مسلم کے میم پہ پیش تھا، میں نے زبر لگا دیا. میم پہ جو پیش نظر آ رہے ہیں پہلے والے میم پہ، اور سین پہ ساکن نظر آ رہے ہیں، لام پہ زیر نظر آ رہی ہے، یہ سب حرکات کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب حرکات کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہم کہتے ہیں حرکت. حرکت میں برکت. ٹھیک ہے، حرکت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے لفظ کو حرکت دے رہا ہے، تو یہ حرکات کہلاتی ہیں. میم پہ پیش ہے، پیش کی حرکت. سین پہ ساکن کی حرکت. لام کے نیچے زیر کی حرکت. ساکن کو ویسے حرکت میں نہیں لیتے، زبر زیر پیش کو صرف حرکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حرکات لکھ لو، صرف زبر زیر اور پیش کو کہا جاتا ہے، ساکن اس میں نہیں آتا. زبر زیر اور پیش یہ آپ کی حرکت ہے. اور حرکت آپ کے پورے لفظ کے جتنی بھی حروف ہیں ان سب پہ اس کی حرکت پائی جاتی ہے. میم کی پیش، لام کی زیر، قاف کی زبر، فے کی زیر اور زال کی زیر، یہ ساری حرکات ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی کسی کو میری آواز نہیں آ رہی؟ یہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا ایک، اچھا باقیوں کو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری حرکت ہو گئی. لیکن جو لاسٹ لیٹر کے اوپر ہے تنوین، وہ حالت کہلاتی ہے. تو کسی بھی لفظ کے آخری حرف پہ جو تنوین ہے وہ اس کی حالت ہے،
جبکہ اس کے پیچھے جتنے بھی لیٹرز کے اوپر زبر زیر پیش ہے وہ اس کی حرکت ہے. پوائنٹ کلیئر ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ آخری حرف کی جو زبر زیر پیش ہے تو جو حالت ہوتی ہے وہ لفظ کے آخر میں موجود ہوتی ہے. پھر میں رپیٹ کروں گی, حالت لفظ کے آخری حرف پہ موجود ہوتی ہے, یہ اینڈ پہ موجود ہوتی ہے, لیکن جو شروع کے تمام حروف ہیں ان کے اوپر حرکات ہوتی ہیں. تو جب میں حالت پوچھوں گی تو اس سے مراد لاسٹ لیٹر کی حرکت ہے. ٹھیک ہے. اب مسلمن پیش والی حالت, کافرن زبر والی حالت, قاذبن زیر والی حالت. تو اسم کی کل ملا کے صرف 3 حالتیں ہوتی ہیں. پچھلی کلاس میں نے ان حالتوں کے نام بتائے تھے اور ہم نے اس کی مثال لی تھی ایک درخت سے. ٹھیک ہے. تو پیش کو ہم حالت میں کیا کہتے ہیں, آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے, کوئی بھی نہیں بولے گا, صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی بشرا ساجد, پیش کی حالت کو ہم نے کیا نام دیا تھا؟ رفعی حالت آتا. رفع. بالکل. ہم نے ایک درخت بنایا تھا اور ہم نے درخت کے اوپر ہم نے کیا کہا تھا کہ درخت کے اوپر کیونکہ سب سے بلندی کے اوپر جو ہے وہ زبر زیر جو درخت ہے, ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا درخت بنا کے ہم نے اس کے اوپر اس کو پڑھا تھا کہ جو سب سے بلندی کے اوپر ہے وہ پھل پھول پتے ہوتے ہیں. تو سمجھو کہ پیش جو ہے درجے میں سب سے بلند ہوتا ہے, سب سے اونچا ہوتا ہے. ان حرکات کی بھی ڈگریز ہوتی ہیں, درجے ہوتے ہیں. تو یہ جو اس کے اوپر پھل پھول پتے لگے ہوئے ہیں یہ پیش ہیں, اور بلندی کو ہم رفع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے رفع ید عین, 2 ہاتھوں کو بلند کرنا, اردو میں ہم پڑھتے ہیں رفع. ٹھیک ہے. رفع ید عین, تو رفع بلندی کو کہتے ہیں. تو حالت میں ہم نے پیش کا نام رفع رکھ دیا. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے کہا کہ بیچ میں یہ تنا ہے ڈنڈے کی طرح, اور یہ زمین کے اوپر نصب ہوا ہے. ٹھیک ہے. زمین کے اوپر نصب ہوا ہے تو یہ ڈنڈے کی طرح ہے. تو اسی طرح جو زبر ہے وہ لفظ کے اوپر ڈنڈے کی طرح نصب ہوا ہوتا ہے. تو ہم نے حالت میں, ویسے زبر کو زبر کہتے ہیں حرکت میں, لیکن حالت میں جا کے جو زبر کا نام ہے وہ ہم نے نصب رکھ دیا. ہم کہتے ہیں جھنڈا کیٹو پہ جا کے جھنڈا نصب کر دیا. احمد نے کیٹو سر کیا اور وہاں پہ جا کے جھنڈا نصب کر دیا. تو نصب جو ہے گاڑ دیا. تو زبر بھی آپ دیکھو گے زمین کے اوپر ہوتا ہے, درخت کا تنا زمین کے اوپر, تو زبر حالت میں جا کے نصب کہلاتا ہے. اور سب سے نیچے ہماری جڑیں ہوتی ہیں پودے کی, زمین کے نیچے. تو زیر جو ہے وہ بھی ہمارا زمین کے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے زیر کو نام کیا دے دیا, جڑ سے جر. جڑ کی اڑے کے بجائے ہم نے اس کے اوپر ایک شدہ ڈال دی تو لفظ بن گیا جر. تو زیر کا نام حالت میں جر ہے, زبر کا نام حالت میں نصب ہے, اور پیش کا نام حالت میں رفع ہے. یعنی کہ جب میں زبر زیر پیش کہوں تو اس کا مطلب ہے میں حرکت کی بات کر رہی ہوں, اور جب میں رفع نصب جر کہوں گی تو یہ حالت سے مراد ہے, اور حالت لفظ کے آخری حرف پہ ہوتی ہے. مسلمن 2 پیش حالت ہے رفع کی, کافرن 2 زبر حالت ہے نصب کی, کاذبن 2 زیر حالت ہے جر کی. جری حالت, نصبی حالت, رفعی حالت. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اچھا, ایک اور بات جو ہم لوگ کبھی غور نہیں کرتے لیکن یہ ہمارے اردو میں بھی موجود ہے, وہ کیا ہے کہ 2 زبر کے ساتھ ہمیشہ ایک الف لکھا جاتا ہے. کوئی بھی جو لفظ, جیسے ابھی میں نے آپ نے دیکھا کافرن, کافرن میں جو 2 زبر تھے اس کے آگے میں نے ایک الف لکھا ہوا ہے. ایسا کیوں کیا میں نے؟
اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لکھنے کا انداز ہے، اور ہمارے اردو میں بھی ایسے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں کیسے لکھا جاتا ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں. ہماری اردو کے اندر بھی یہ اصول ہے کہ جب بھی دو زبر آتی ہے ہم اس کے ساتھ ایک الف ضرور لکھتے ہیں. مثلاً کیونکہ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا تو ہمیں پتہ نہیں چلا. تقریباً یہ ہمارا اردو کا لفظ ہے کہ عربی ہے. آپ نے دیکھا کہ دو زبر کے ساتھ ایک الف لکھا ہوا ہے. اندازن یہ ہمارا اردو کا لفظ ہے، دو زبر ساتھ ایک الف. تفریحن، تفریحن آپ نے دیکھا بالکل. یہ مجھے مدد آنی شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. مثلاً، مثلاً سب اردو کے ورڈز ہیں، بس کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس کے اوپر. تو یہ ایک لکھنے کا انداز ہے، اس کا کسی بھی تعلق یعنی کہ اس میں کوئی میننگ کی تبدیلی نہیں آئے گی، یا اس کے اندر کوئی گرامر کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کی تجوید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس ایک لکھنے کا انداز ہے کہ جب بھی دو زبر آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک الف ضرور لکھا جاتا ہے. جی فوراً کا ورڈ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے مجھے، فوراً. ٹھیک ہے، تو اور بھی ہمارے اردو کے بہت سارے ورڈز ہیں. تو جب بھی دو زبر آتی ہے اس کے ساتھ ایک الف ضرور لکھا جاتا ہے. مگر دو اس میں ہمارے پاس ایکسیپشنل کیسز ہیں. میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے عربی زبان میں کافر، اردو میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں کافر صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے اگر مؤنث کافر کی بات کرنی ہے تو میں اس کے آگے ایک گول تے کا اضافہ کر دوں گی. کافرن مذکر کافر، اور کافرتن مؤنث کافرہ. ٹھیک ہے، حاسدن مذکر کافر حسد کرنے والا، اور حاسدتن مؤنث کافرہ. ٹھیک ہے، اور کاذبن مذکر جھوٹا، اور کاذبتن مؤنث کاذبہ جھوٹی. ٹھیک ہے، تو کسی بھی مذکر کو مؤنثہ بنانے کے لیے آخر میں ایک گول تے کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس گول تے کی دو زبر کے ساتھ الف نہیں آتا. دو میں نے کہا تھا ایکسیپشنل کیسز ہیں. اس گول تا کے ساتھ نہیں آتا، دو زبر کے ساتھ الف نہیں آتا، اور ایک وہ لفظ جس کے اینڈ پہ الف مد آ اور حمزہ آ جائے. تو اب اس حمزہ کے اوپر بھی، اس حمزہ کے اوپر اگر دو زبریں آتی ہیں تو اس کے اوپر بھی، اس کے آگے بھی الف نہیں آئے گا. صرف یہ دو ایکسیپشنل کیسز ہیں. ٹھیک ہے، باقی ہر دو زبر کے ساتھ ایک الف ضرور آئے گا. ہم نے لفظوں کو توڑنا سیکھنا ہے، اور لفظوں میں سے مادے کو، روٹ ورڈ کو نکالنا سیکھنا ہے. اور روٹ ورڈ جو ہے وہ ہمیشہ 3 حرف سے مل کے بنتا ہے. کافر کے اندر کفر، حاسد کے اندر حسد، کاذب کے اندر کاف ذال بے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے 3 حرفی مادہ ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے، جی نئے بچے، آپ لوگوں کو میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کے
کچھ لیسنز مس ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو میں نے شیئر کر دی ہیں, میں لنک میں نے گروپ میں ڈالا ہے, آپ لوگوں نے ایک ایک کر کے اس مارچ کے مہینے میں سارے لیسنز پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ, اس لیے میں نے مارچ کا پورا مہینہ کا ہے, ایک ایک لیسن کر کے آپ روز کا بھی اگر کرو گے تو آپ کے 25 دنوں میں یہ لیسنز پورے ہو جائیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اتنی دفعہ ان کو ریپیٹ کرنا ہے, کیونکہ پورے قرآن مجید میں جس طرح میں نے کہا صرف 3 الفاظ ہیں, اسم فعل حرف, اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز تو آنی نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہونا ہے سارا کچھ. اب یہ لیکچر بھی آپ کا پیچھے گزر چکا ہوا ہے, لیکن نئے ٹاپک میں یہ پھر لیکچر آ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ریپیٹیشن ہوتی رہے گی, اور آپ لوگوں کو رٹا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کو خود ہی سے سمجھ آ جائے گا. تو نئے بچے بالکل پریشان نہ ہو, بس آرام آرام سے 2 مہینے ہیں ہمارے پاس, عید سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم کلاس تک پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے. مارچ کا مہینہ اور اپریل میں رمضان کا مہینہ, انشاءاللہ ان 2 مہینوں میں ہم مل کے اس کو پڑھیں گے اور کلاس تک پہنچ جائیں گے عید تک, ٹھیک ہے. یہ کوئی 1 سال سے اوپر ابھی کورس چلنا ہے, تو اس لیے آپ لوگ انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جاؤ گے کلاس تک. بس آپ لوگوں کا جذبہ قائم رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ لوگوں کو الحمدللہ سمجھ آئی ہوگی کہ اسم کو بنانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. ہر اسم کا کوئی عدد ہوتا ہے, کوانٹٹی, واحد تثنیہ جمع, سنگولر ڈیول پلورل. نمبر 2 پہ کیا ہے کہ آپ کے اس میں کوئی جنس ہوگی, مذکر یا مؤنث. نمبر 3 وہ اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا, خاص و عام, پراپر ناؤن, کامن ناؤن. اور نمبر 4 پہ اس کی کوئی نہ کوئی حالت. اسم کی 3 حالتیں ہیں, پیش والی, رفع والی, زبر نصب والی, اور جر زیر والی, ٹھیک ہے. تو اور حالت سے کیا مراد ہے, آخری لیٹر, آخری جو ہے اس کی جو ہے اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے وہ اس کی حالت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب واحد الفاظ میں ہمیں زبر زیر پیش نظر آئے گی, جس سے ہمیں حالت پتہ چلے گی, ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا کہ ہمارے پاس تثنیہ اور جمع بھی ورڈز موجود ہیں, تو اب تثنیہ اور جمع میں ہمیں حالت کیسے پتہ چلے گی. اب آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 2 پیش جو ہے, 2 پیش کی حالت, اس کی تثنیہ اور جمع الف نون اور واو نون سے بنتی ہے. پھر رپیٹ کر رہی ہوں, وہ تمام اسم الفاظ جو پیش کی حالت میں ہوتے ہیں وہ تثنیہ بنتے ہوئے الف نون کا استعمال کرتے ہیں, اور جمع بننے کے لیے ان کے اینڈ پہ واو نون آتا ہے. شروع میں ہمیں مشکل لگے گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہمیں یاد ہو جائے گا, کیونکہ پورے قرآن میں انہی 2 نے استعمال ہونا ہے. اردو میں ہمارے پاس کیونکہ تثنیہ موجود نہیں ہے, تو اردو میں یہ تمام چیزیں جمع کے لیے استعمال ہو جاتی ہیں. سہیلیاں, اردو کا ورڈ ہے سہیلیاں, پہیلیاں, ٹھیک ہے. الماریاں, آپ دیکھ رہے ہو کہ جو بھی واحد لفظ ہے, پریاں. اب اینڈ پہ کیا استعمال ہوا ہے, یا نون, الف نون, ٹھیک ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے نون کا نقطہ نہیں ڈالتے, عربی میں نون کا نقطہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اینڈ پہ کیا لگ رہا ہے, الف نون. اب یہ تو ہمارے جمع میں استعمال ہو رہا ہے, کیوں, کیونکہ ہمارے اردو میں تو تثنیہ ہے ہی نہیں, تو انہوں نے اس کو بھی جمع کے لیے استعمال کر لیا. جبکہ عربی میں کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ جب آپ کو الف نون نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا 2 پینسلز, 2 قلم, 2 بکس, 2 کتابیں, 2 پینسلیں, 2 شارپنر, 2 لڑکے, 2 لڑکیاں. الف نون پیش کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اور پیش نے جب جمع بننا ہوتا ہے تو وہ اینڈ پہ اونا لگا دیتا ہے, اونا, ٹھیک ہے. الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے, کیونکہ الف زیر اور پیش سے پڑھائی نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے.
الف سے پہلے اگر میں زیر لکھ دوں یا پیش لکھ دوں تو میں پڑھ سکتی ہوں؟ بالکل نہیں پڑھ سکتی. تو اس کو ہم کہتے ہیں آنی, اور جو جمع ہے اس کو ہم کہتے ہیں اونا, کیونکہ پیش کی دوستی واو کے ساتھ ہے اور الف کی دوستی زبر کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ ہم کہیں گے اونا. تو جب بھی پیش نے 2 کا معنی دینا ہوگا تو آگے الف نون لگا لے گا, اور جب جمع کا معنی دینا ہوگا تو آگے واو نون لگا لے گا. مثلا اگر میں نے لفظ ہے کافرن, اب اس کی حالت اگر میں پوچھوں گی عالیہ صادق آپ بتاؤ گے اس کی حالت کیا ہے؟ اسم لفظ ہے, اسم تنوین جو ہے اسم کی پہچان ہے, اور اب میں کہتی ہوں کہ اس کی حالت کیا ہے, تو کیا بتاؤ گے آپ؟ جس کا نام لیا وہی بولے گا. جی نہیں میں نے نہیں بتا سکتی. بیٹا ابھی نہیں ہم نے مجھے نہیں آتا. 3 ورڈز ابھی ہم نے میں نے نا سیکھے ہیں نا. آپ نے کلاس جی ابھی جوائن کی ہے کہ شروع سے سن رہے ہو؟ نہیں ابھی جوائن کی ہے. میری ٹھیک, دوسری کلاس ادھر میں لے رہی تھی سورہ بقرہ کی نا, وہ ختم ہوئی اچھا ہے ٹھیک ہو 30 گیا, پہ, ابھی میں نے جوائن چلو کیا. کوئی بات نہیں. جی ذل ہما آپ بتاؤ گے کہ کافرن کی کیا حالت ہے؟ السلام علیکم, اس کی رفع حالت ہے. رفی نہیں کہیں گے, چھوٹی آپ نے عین کو کھا لیا بیچ سے. رفعی, رفعی, رفعی. ٹھیک ہے بالکل درست ہو گیا, رفعی حالت. ٹھیک ہے. جی کلثوم نوید, اب میں نے اس کو کہنا ہے کہ اب یہ کافر ان کا مطلب ہے ایک کافر, اب میں نے کہنا ہے 2 کافر, تو میں کس طرح بناؤں گی اس کو؟ کافر لکھ کے آگے کیا کروں گی؟ کافران, کافران. بالکل, کافرانی. جی ٹھیک ہے نون کے نیچے زیر آتے جی. بالکل, کافرانی, بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس کا مطلب ہے 2 کافر. سمیرہ عرفان آپ بتاؤ گے, میں نے کہنا ہے سب کافر, میں کیسے لکھوں گی؟ کافرون, واو نون کے ساتھ. بالکل, کافرونا. ٹھیک ہے. جی تو اب مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ اب جب بھی میں آنی اور اونا دیکھوں گی, اب یہاں پہ تو میں نے کہا کہ آخری لیٹر کے اوپر مجھے حالت نظر آتی ہے. اب آپ کہو گے کافر آنی تو زیر کی حالت ہے, یہ تو جری حالت ہونی چاہیے. کافر اونا کے نون پہ زبر ہے, اس کو تو نصبی حالت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن یہ حالت مجھے صرف واحد الفاظ پہ نظر آ رہی ہے. تسنیہ اور جمع میں مجھے آنی اور اونا نے بتانا ہے کہ میں رفعی حالت کا ہوں. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ آنی اور اونا پیش کے پاس ہے, تو جن الفاظ کے اینڈ پہ بھی آنی اور اونا ہوگا میں فوراً بتاؤں گی کہ یہ رفعی حالت ہے. اب میں یہاں پہ نون کی زیر اور نون کی زبر کو دیکھ کے جواب نہیں دوں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو ہے یہ تو عدد کے لیے ہے, اور اس نے اس کی جو حرکت ہے رے کی وہ چھپا دی ہے. اب مجھے وہ نظر ہی نہیں آ رہی, وہ آنی اور اونا کے پیچھے چھپ گیا ہے رن جو ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں نے آنی اور اونا کی شکل سے پہچان کے بتانا ہے کہ یہ رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے, اب میں اگلا لفظ لکھتی ہوں, کافرن. کافرن. جی اکس نور, کیا ہے یہ, اس کی کیا حالت ہے؟ پاپا یہ اس کی نسبی حالت ہے. نصبی حالت, بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کی 2 زبروں نے مجھے بتایا کہ میری حالت نصبی ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے اس کو تسنیہ یا جمع بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ جمع کے لیے ہمارے پاس اردو میں صرف 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں, پہیلیاں, سہیلیاں, الماریاں, پریاں, الف نون. میزوں, قمیضوں, تصویروں, واو نون. اور میزیں, تصویریں, قمیضیں, یا نون. اب پہلے دونوں کیونکہ پیش نے لے لیے تو زبر زیر کے پاس صرف کیا رہ گیا, یا نون. اب زبر اور زیر دونوں جو ہیں وہ یا نون سے تیار ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ کافی رن, اس کو بھی میں یا نون سے بناؤں گی,
اور کافرین اس کو بھی میں یا نون سے بناؤں گی. آج اگر آپ لوگوں کو مشکل بات لگ بھی رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی آگے جا کے آپ کو آ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. عمران خان والی بات کہ گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھبرانا بالکل نہیں ہے انشاءاللہ. سمجھ نہیں آ رہی, جی سمجھ نہیں آ رہی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. جی بیٹا, میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, آج تو پہلا لیسن ہے نا, اور یہ ہم نے بہت آہستہ آہستہ پڑھا تھا کیونکہ یہ آلریڈی لیکچرز ہو چکے ہیں, اسی لیے آپ لوگ انشاءاللہ اپنے لیکچر سنو گے. ابھی آپ نے ان لیکچرز پہ اتنا پریشان نہیں ہونا. آپ یہ 25واں لیسن سن رہے ہو اس لیے آپ کو مشکل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگوں نے اپنے لیکچرز کو ایک ایک کر کے لے کے چلنا ہے, اور پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہ علیحدہ سے کروا دوں گی. ٹھیک ہے, ابھی یہ سینئر کلاس کے لیے ہے, آپ صرف اپنے کانوں سے گزارو اس کو. تو بات کیا ہو رہی ہے کہ کافرن 2 زبر اور 2 زیر, ان دونوں نے یا نون کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں کریں گے. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ میں پرانے بچوں سے بات کر رہی ہوں کہ ابھی کسی کو پریشانی ہے کسی بات سے. جی آپا آ گئی ہے. جی, جس کو نہیں آئی وہ مجھ سے سوال کرے گا, جس کو آ گئی ہے وہ اپنا مائک نہیں کھولے گا. جس کو نہیں آئی, پرانے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی ہوں, وہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. جی سنا. السلام علیکم مس. جی وعلیکم. مس مجھے ایک چیز وہ کرنی تھی کنفرم کہ ابھی آپ نے بتایا نا کہ جب 2 زبر کے بعد ہم الف لیتے ہیں, لیکن 2 حالتیں ایسی ہیں جن میں 2 زبر کے بعد الف نہیں آتی. جی مس آپ نے 3 حالتیں نہیں بتائی تھیں کہ ایک گول تا کے بعد, ایک الف مدہ اور حمزہ کے بعد, اور ایک چھوٹی اے کے بعد جو یا ہوتی ہے جس پہ کھڑا زبر آ جاتی ہے. 3 صورتیں نہیں بتائی تھیں؟ جی وہ بھی آ جاتی ہے اس طرح کے, تو پھر اور کافی سارے ورڈز آ جاتے ہیں. جی اس کو بھی ہم اس میں نوٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے اوکے. جی یہاں تک اور کسی کو سمجھ کوئی کنفیوژن ہے؟ وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا بیٹا, اس میں تو تنوین کسی ورڈ پہ بھی نہیں آتی نا. بشرا, کبرا, عظما, اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ایک جگہ زبر 2 پیش آ رہی ہے, ایک جگہ 2 زبر آ رہی ہے. اس میں تو تنوین ہی نہیں آتی سرے سے. میں یہ ایگزامپل سوچ بھی رہی تھی کہ اس کی ایگزامپل بنے گی کیا, وہ مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہی جی تھی. وہ علیحدہ ٹاپک ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم تنوین والے ورڈز پڑھ رہے ہیں نا, اس میں تو تنوین آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے میم مجھے ایک بات پوچھنا تھا. جی بیٹا. یہ جو کافی رن جو ہے اس کے اندر یا نون جو ہے وہ تسنیہ میں بھی ہے اور جمع میں بھی ہے, تو تسنیہ میں نون کے نیچے زیر آئے گا اور جمع میں نون کے اوپر زبر آئے گا. جی بیٹا بالکل ایسے ہی ہے. میں اس لیے بہت سارے اصول ایک ساتھ نہیں پڑھا رہی کہ پھر وہ سب گڈ مڈ ہو جائیں گے. تو آج اتنا ہی بتایا ہے کہ حالتوں میں ان کا استعمال ہے. انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت سارے رولز ایک ساتھ کریں گے تو سب آپس میں مکس ہو جائیں گے. آج ہم نے صرف اتنی بات کی کہ اسم کو اسم بنانے کے لیے ہمیں 4 چیزیں ریکوائرڈ ہیں. ایک اس کی عدد کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, یا تو وہ سنگولر ہوتا ہے, ڈیول یا پلورل, واحد, تثنیہ, جمع. یہ آسان سی باتیں یاد کر لیں. اور نمبر 2 پہ اس کی کوئی نہ کوئی جنس ہوتی ہے, یا وہ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. اگر تو وہ پیر کی صورت میں موجود ہے تو وہ حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث کہلائے گا. اور اگر اس کا پیر موجود نہیں ہے, مثلا کرسی, میز, قلم, کتاب, اس کی کوئی مذکر اور کوئی مؤنث نہیں ہوتی, تو وہ غیر حقیقی مذکر اور مؤنث کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ جو اسم ہوگا یا تو عام اسم ہوگا, نکرہ اسم, یا خاص اسم ہوگا, معرفہ اسم. اور نمبر 4 کہ ہر اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں, 3 طرح سے وہ لکھے جا سکتے ہیں, پیش والی حالت, زبر والی حالت اور زیر والی حالت. اور حالت جو ہوتی ہے واحد لفظ کے آخری حرف کے اوپر نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہم نے آج سیکھی ہیں. اب چھوٹی سی اور ہم بات سیکھیں گے کیونکہ ہم نے الفاظ کو جو ہے توڑنا سیکھنا ہے, اور اس الفاظ میں سے ہم نے
मीनिंग्स हम निकालना सीखेंगे. आज मैं छोटे छोटे से कुछ अल्फाज लिख के दूंगी आप लोगों को, जिनका आप लोगों ने तर्जमा याद करना है. ठीक है. कुरान मजीद के अंदर जब हम अल्फाज को तोड़ते हैं, 2 से लेके 4, 6, 8 अल्फाज एक साथ लिख दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें बहुत मुश्किल सा कोई वर्ड नजर आ रहा होता है और हमें लगता है कि बहुत ही मुश्किल सी अरबी है और हमें समझ नहीं आती. तो इंशाल्लाह ताला कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ही वर्ड्स हैं जो कि वो लफ्ज जुड़ के आते हैं अल्फाज के साथ. तो इंशाल्लाह उनका हम मीनिंग जब सीख लेंगे तो वो जब जब भी कुरान में आएंगे तो हमें फौरन समझ आ जाएगी. हमने उनको बस याद कर लेना तर्जुमा और हमें उसकी मीनिंग फौरन समझ आ जाएगी. वो भी जहां पे भी लफ्ज के शुरू में लगा होगा हम उसका आराम से तोड़ के अलहदा करेंगे और उसका तर्जुमा कर लेंगे. ठीक है. कुछ मैं अल्फाज आपको आज बता रही हूँ, उनको आपका असाइनमेंट क्या है कि याद करना है. नए पुराने सब बच्चे इसको याद करेंगे. ठीक है. और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम उसको कुरान के ऊपर तलाश करेंगे. सबसे पहला लफ्ज है, ये हमारा उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, बेजेर बी. इंटरेस्टिंग सी बात क्या है कि अरबी में ये छोटे छोटे लेटर जो हैं ये भी एक मुकम्मल लफ्ज होता है, बी. और ये सिंगल लेटर के जितने भी वर्ड्स बने हुए हैं वो कभी भी आपको अकेला लिखा हुआ नजर नहीं आएगा. जो भी इसके फौरन बाद लफ्ज होता है उसके साथ ये अटैच हो जाता है. ठीक है. जो भी इसके फौरन बाद लफ्ज आएगा वो उसको पकड़ के समझ लो कि ये लंगड़ा है, इसकी एक टांग है और एक टांग नहीं है, या एक टांग पे खड़ा नहीं हो सकता. तो जो भी इसके साथ लफ्ज होगा उसका ये कंधा पकड़ के खड़ा हो जाएगा. सिंगल लेटर के जितने भी वर्ड्स हैं अरबी जबान के वो कभी भी जमीन पे अकेले नहीं लिखे जाते, उन्हें हमेशा उसके अगले लफ्ज के साथ जोड़ के लिख दिया जाता है. ठीक है. तो ये बेजेर भी एक इंडिपेंडेंट अकेला लफ्ज है. इसके बहुत सारे मीनिंग हैं लेकिन जो ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होते हैं वो है साथ और से, और ये वो हरूफ है. मैंने कहा था कुरान में सिर्फ 3 तरह के अल्फाज हैं, इसम, नाउन, नेमिंग वर्ड्स, वर्ब्स, फेल अल्फाज, एक्शन वर्ड्स, काम करने वाले अल्फाज, और तीसरा हरफ, छोटे छोटे लेटर्स, प्रेपोजिशंस जो इसम और इसम को आपस में मिलाते हैं या इसम और फेल को आपस में मिलाते हैं. तो ये एक प्रेपोजिशन है, एक जो हरफ है इंग्लिश में हम इसको विद के तौर पे कर सकते हैं. ठीक है. आई एम गोइंग विद माई मदर, विद साथ, और से के तौर पे भी आता है. ठीक है. और भी कुछ इसके मीनिंग है लेकिन इंशाल्लाह वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे. तो अब मैं उर्दू में आपको बताती हूँ. मसलन उर्दू में भी ये इस्तेमाल होता है, हमारा उर्दू का भी लफ्ज है. मसलन हम कहते हैं बावजह, बावजह. अब वजह एक अलग लफ्ज है ना, आपकी लेट आने की क्या वजह है, रीजन क्या है, लेकिन आपने देखा उसके साथ बे लगा हुआ है, बवजह. तो उर्दू में भी बे का वर्ड इस्तेमाल होता है. मैं कहती हूँ मैं ट्रेन के जरिए लाहौर आई हूँ, ट्रेन के जरिए लाहौर आई हूँ, तो मैं कह सकती हूँ बजरिया, बजरिया डाक, डाक के जरिए से. अब यहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ, से. मैं ट्रेन से आई हूं, बजरिया डाक मुझे खत मौसूल हो गया, यानी कि डाक से मुझे खत मौसूल हो गया. ठीक है. ब जरिया डाक. अब ये उर्दू के वर्ड्स हैं ना, लेकिन हमें लगता है कि ये शायद बे जो है उस लफ्ज का हिस्सा है, जबकि ये एक अलग वर्ड है. फिर हम कहते हैं बमा, बमा एहलो अयाल, आप हमारे घर तशरीफ लाएं. अब ब जो है एक अलग लफ्ज है और मा अरबी में एक अलग लफ्ज है. ठीक है. तो बमा एहलो अयाल, एहलो अयाल के साथ आप आए. समझ आ रही है आप लोगों को. अब ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और भी ढेर सारे वर्ड्स में आपको नजर आएगा. ठीक है.
تو اب عربی میں ہم اس کا استعمال کریں جو آپ دن رات پڑھتے ہو, کھانا کھانے سے پہلے, قرآن پڑھنے سے پہلے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ, بسمی اللہ. جی بشرا ممتاز آپ بتاؤ گے بسمی کا کیا مطلب ہے؟ بسمی. بسم اللہ سات نام اللہ کے. بالکل. تو اب اصل میں یہ بسمی کوئی ایک لفظ تو نہیں ہے نا. بسمی یہ لفظ کیا تھا؟ بی اور اسم. بی اسم. اسم ہم نام کو کہتے ہیں. آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اردو کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. اسم مبارک کیا ہے؟ تو اسم نام کو کہتے ہیں. اب ہم یہ عربی میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ قرآن میں 3 ہی طرح کے الفاظ ہیں, اسم, فعل اور حرف, ٹھیک ہے. تو اسم جو ہے نام کو کہتے ہیں. اور بی کا میں نے کہا بہت سارے میننگ ہیں, لیکن اس میں ایک ساتھ بھی ہے. ساتھ نام اللہ کے, اللہ کے نام کے ساتھ. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو بی جو ہے اردو میں بھی آتا ہے اور عربی میں بھی آتا ہے. تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہیں وہ کبھی بھی زمین پہ نہیں لکھے جاتے. جب بھی آئے گا یہ آپ کو کسی ورڈ کے ساتھ جڑ کے آئے گا. تو ہمیں اب یہ کسی عام, آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھنے والے بچے ہو, کسی عام بندے سے پوچھیں گے بسمی کیا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک ورڈ سمجھے گا اور ایک ورڈ کے طور پہ اس کا ترجمہ کرے گا, جبکہ اس کے اندر 2 ورڈ چھپے ہوئے ہیں. کلیئر ہے؟ اور اسی طرح آپ کو بہت سارے اور جگہوں پہ بھی نظر آئے گا. عربی میں بھی یہ بے زیر بی. تو یہ پہلا ورڈ ہو گیا جو ہم نے یاد کرنا ہے. کل ملا کے میں رفلی بات کرتی ہوں, میں نے کاؤنٹ نہیں کیے ہوئے, 15 16 17 لیٹرز ہیں جو قرآن میں یہ لفظوں کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں, مادے سے پہلے آتے ہیں, روٹ ورڈ سے پہلے آتے ہیں. اب جب میں ان 15 16 کو یاد کر لوں گی تو پورے قرآن مجید میں انہوں نے آنا ہے, پورے کے پورے قرآن مجید میں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جب یاد ہو جائیں گے تو میرے سارے کے سارے الفاظ میں یہی پورے 30 پاروں کے اندر انہوں نے بار بار آنا ہے. تو بسم اللہ ایک بے زیر بی ہو گیا, کاف زبر ک, اس کو بھی لکھ لیں. یہ وہ تمام الفاظ ہیں, یہ نوٹ کر لیں کہ یہ مادے سے پہلے آتے ہیں. 3 حرفی مادہ, حسد, قتل, رحم, نرم, جتنے بھی 3 حرفی مادے ہیں اس سے پہلے لگتے ہیں. یہ ک جو ہے مادے کے بعد بھی آتا ہے اور مادے سے پہلے بھی آتا ہے. ابھی میں جس کاف کی بات کر رہی ہوں وہ مادے سے پہلے, یہ سارے ورڈز مادے سے پہلے آتے ہیں اور اس کا مطلب ہے مانند اور کی طرح, مانند کی طرح. ابھی آپ لوگوں نے انشاءاللہ یاد کر کے آنے ہیں, نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے ان کا ترجمہ. ہم کہتے ہیں انگلش میں جو لفظ ہے لائک, LIKE, ایک لائک ہوتا ہے پسند کرنا, ٹھیک ہے. اب میں جس لائک کی بات کر رہی ہوں وہ ہے کی طرح. شی از لائک ہر مدر, یہ اپنی امی جیسی ہے. مانند, کی طرح, جیسی, یہ 3 ورڈز ہیں, ایک ہی معنی ہے ویسے سب کا, لیکن یہ تینوں استعمال ہو سکتے ہیں. مانند, کی طرح, جیسی. امی کی جیسی ہے, امی کی مانند ہے, امی کی طرح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ک ہے جب کسی لفظ کے شروع میں لگا ہوگا تو ہم تینوں ورڈ یوز کر سکتے ہیں, مانند, کی طرح, جیسی. جو ہمیں بیسٹ لگے گا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے میم اضافی. اس کا اضافی کا لفظ ضرور بولنا ہے, یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. میم اضافی بھی اردو میں موجود ہے, ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اس کا مطلب ہوتا ہے والا, والی, والے, جو بھی بیسٹ آئے گا. مثلا مسجد, آپ کو کہا کہ یہ 3 حرفی مادے سے پہلے لگتی ہیں چیزیں ساری. تو اب اس کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ, سین, جیم, دال. تو مسجد کس کو کہتے ہیں؟
سجدے والی جگہ یعنی کہ نماز پڑھنے کی جگہ. اسی طرح مؤمن، مؤمن. اب مؤمن میں ہمارے پاس جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ امن. حمزہ، میم اور نون. امن. امن سے نکلا ایمان. تو مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والا. پھر میں کہتی ہوں مشرق، مغرب. 4 لیٹرز ہیں، 3 لیٹرز کا مادہ ہوتا ہے شین، رے، قاف. یہ ہمارا مادہ ہے. اور اضافی میم جو ہے وہ والا، والے، والی کا معنی دے گا. اردو کا کوئی لفظ اس مادے سے آپ کو یاد آ رہا ہے؟ شین، رے، قاف، قاف. ہاتھ کھڑا کرنا ہے اشراق. بیٹا، پلیز ہاتھ کھڑا کیا کریں. اشراق کی ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اشراق کی نماز کب ہوتی ہے؟ جب سورج طلوع ہو جائے. تو مشرق کس کو کہتے ہیں؟ سورج طلوع ہونے والی جگہ. مغرب، غروب. اردو کا لفظ ہم اردو میں کہتے ہیں غروب. سورج غروب ہو گیا تو غروب ہونے والی جگہ. تو والی آ رہا ہے سب کے بیچ میں. اسی طرح ہمارے اردو کے لفظ ہیں مجبور، مقتول، مفرور، معلوم، ٹھیک ہے؟ اور منظور یا مظلوم. اب یہ 5 لیٹرز ہیں جبکہ ہمیں 3 حرف کا مادہ چاہیے. تو اب ان تمام کے اندر جو میم ہے شروع والا وہ مادے سے پہلے اضافی ہے، ٹھیک ہے؟ جبور، قتول، فرور، علوم، ظلوم، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ان میں میم اضافی ہے. اب ان کا میننگ کیا ہے؟ جبر ہونے والا، قتل ہونے والا، جبر کیے جانے والا، قتل کیے جانے والا، فرار کیے جانے والا، علم دیے جانے والا، ظلم کیے جانے والا. اب سب میں والا آ رہا ہے. اب یہ ہمارا اردو کے ورڈز ہیں نا، ہم جب بولتے ہیں تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میم جو ہے یہ والا، والے، والی کا معنی دیتا ہے. ایکسٹرا اضافی ہوتا ہے، مادے سے پہلے لگتا ہے اور اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ورڈ ہے، اپنا معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بے زیر بی سیکھا، کاف زبر ک سیکھا، میم اضافی سیکھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے سین زبر س. یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. ان قریب، یا انگلش میں اگر میں بات کروں تو سون، ٹھیک ہے؟ ان قریب، سون. اس کے بارے میں ہم نے کیا یاد رکھنا ہے کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہم نے اسم کی نشانیاں کچھ سیکھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیشہ فعل لفظ سے پہلے لگتا ہے. اب یہ فعل کی پھر پہچان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ فعل سے پہلے لگتا ہے اور فعل کو مستقبل کے معنی میں اس کا ترجمہ اس کے بعد مستقبل کا فعل ہوتا ہے. ان قریب میں جاؤں گا، ان قریب میں کھاؤں گا، ان قریب میں پہنوں گا، ان قریب میں نہاؤں گا. یعنی کہ اس کے بعد فعل ورڈ آئے گا، کبھی اسم سے پہلے یہ نہیں لگ سکتا، فعل لفظ سے پہلے لگتا ہے اور وہ بھی مستقبل کا فعل.
تو یہ سین جب بھی اضافی ہمیں نظر آئے گا پکی بات ہوگی کہ اس کے بعد ایک مستقبل کا ورڈ ہوگا، فیل ورڈ ہوگا، آپ نے ایکشن کے طور پہ ترجمہ کرنا ہے. آپ کو میں نے کہا آپ لوگوں کے پاس قرآن ہمیشہ موجود ہونے چاہیے. اگر آپ لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے تو دوسرے پارے کا پہلا ورڈ دیکھو. آپ لوگ دوسرا پارہ کھولو اور اس کا پہلا ورڈ دیکھو، بلکہ اس کا نام ہی یہ ہے، دوسرے پارے کا نام ہی یہ ہے، سیقول. سیقول. اب اس میں کتنے ورڈز ہیں؟ 5 لیٹرز. سیقول. ٹھیک ہے، سیقول. اب میں نے کہا ورڈز کو ہم نے توڑنا سیکھنا ہے. اب کیونکہ 5 لیٹرز تھے، سب سے پہلے آپ کو مادہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو آپ کو اب اس کے اندر قول کا ورڈ نظر آ گیا. قول ہمارا اردو کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، س کا مطلب آپ کو پتا چل گیا ان قریب. قول ہمارا اردو کا لفظ ہے، بات کرنا، کہنا. ان قریب کہے گا، اور جو اب ایک ایکسٹرا جو لیٹر نظر آ گیا وہ یا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم نے آگے اگلی کلاس میں سیکھیں گے کہ یہ جو ہیں جو پروناؤنز ہیں، یعنی کہ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے وہ. یا کا مطلب ہے وہ. انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ کلاس میں سیکھیں گے. وہ. اب آپ کو جب میں نے کہا ٹوٹل 16-17 ورڈز ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، تو آپ نے بے زیر بی سیکھ لیا، کاف زبر ک سیکھ لیا، میم سیکھ لیا اضافی، سین سیکھ لیا ان قریب. ٹھیک ہے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا ال. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے ال ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کس کی نشانی ہے اور کیوں استعمال ہوتا ہے. اینڈ سے میں پوچھوں گی، اینڈ سے کوئی بچہ، پرانے اسٹوڈنٹ نہیں جواب دیں گے، نئے بچے. جی شہناز بیگ آپ بتاؤ گے. جی پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا ال. ال کس کی نشانی ہے اور کیوں استعمال ہوتا ہے؟ الخاص کی نشان، الخاص. بالکل، کسی بھی اسم کو، عام اسم کو خاص کر دیتا ہے. یعنی کہ جی نکرہ اسم کامن ناؤن کے پہلے جب ہم ال لگاتے ہیں تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے، معرفہ اسم بن جاتا ہے. مثلا کرسی عام کرسی، الکرسی خاص کرسی. کتاب اینی بک، الکتاب دا بک. سمجھ آئی؟ تو ال جو ہے جی یہ بھی مادے سے پہلے لگتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ کسی بھی عام اسم کو خاص کر دیتا ہے. اب یہ جو ہے ہمارے ماشاءاللہ ٹائم مکمل ہو گیا. اب ایک ہی دن میں ماشاءاللہ آپ نے بی، ک، میم، س اور ال 5 ورڈ سیکھ لی ہیں، اور ٹوٹل میں نے کہا 15-16 ورڈز ہیں. تو 2-3 کلاسوں میں آپ کے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے بعد پورے 30 پاروں میں آپ کو کوئی مشکل ہوگی؟ پورے 30 پاروں میں انہی 15-16 لیٹرز نے آنا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی کسی کو بھی انشاءاللہ تعالی. جہاں پہ بھی قرآن میں جیسے بھی نظر آئیں گے ہم فوراً پہچان لیں گے. 3 حرف کا مادہ ہوتا ہے، علم، قتل، حسد، جبر، رحم، نظر، امن. ٹھیک ہے، قلم. وہ ہم ڈھونڈ لیں گے. ہمارے 80% الفاظ اردو کے ہی نکل آتے ہیں یا اردو کے ملتے جلتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم فوراً ان کو بھی پہچان لیں گے، اور باقی یہ چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہم یاد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بالکل اردو کی طرح ترجمہ کرنا شروع ہو جائیں گے. چند ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھو گے. ٹھیک ہے، اب آپ سارے بچوں نے ان ورڈز کو یاد کر کے آنا ہے، ان کا ترجمہ. جی جی میم ان کو پریپوزیشن کہیں گے؟ یہ پریپوزیشن ہے سب؟ جی، یہ حروف ہیں، پریپوزیشنز ہیں چھوٹے چھوٹے. دیکھو میں نے آپ کو میں نے کہا قرآن میں صرف 3 طرح کے ورڈز ہیں، یا وہ ناؤن ہے، نام، یا وہ کام ہے، وربس، فعل، یا وہ پریپوزیشنز ہیں.
تو اگر یہ بیزر بی میم پیش میم والا والے مانند ساتھ ان قریب، اب نہ یہ تو کسی کام کا نام ہے نہ یہ کسی بندے کا نام ہے، تو جو نام اور کام نہیں ہوگا تو تیسری آخری چیز کیا رہ جائے گی قرآن میں؟ وہ حروف ہوں گے چھوٹے چھوٹے سے. سمجھ آئی؟ چوتھی تو کوئی چیز میرا ایک نہیں ہے. کوشچن ہے جی جی میڈم، وہ تسنیہ بناتے وقت آپ نے بتایا تھا نا نون کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے اینڈ میں اس میں زیر ہونا ضروری ہوتا ہے. بالکل تو میڈم صحیح. قرآن پاک میں بہت سی مجھے ایسے بناتے ہوئے اسائنمنٹ بناتے ہوئے کچھ ورڈز ایسے ملے ہیں جن کے اینڈ میں نون کے نیچے زیر تو ہے، لیکن اس سے ماں قبل جو دوسرا ورڈ ہے نا جی دوسرے جی نمبر پہ جو آتا ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے، تو وہ کس میں شامل ہوگا؟ وہ بھی تسنیہ ہی ہوگا؟ جیسے یقینی، لحق الیقینی. ٹھیک ہے ہلکا پنکھا چلا دو. جی انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے یعنی یہ ابھی اس کو ہم ایگزامپل میں تو نہیں شامل کر سکتے نا؟ نہیں نہیں، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو Example- بتاؤں گی اگلی دفعہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ. جی کچھ ایسے میں ابھی ایک رف آئیڈیا دے دیتی ہوں. کچھ ایسے نام ہیں جن کے اینڈ پہ الف نون آتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا بےمان، فیضان، سلمان. سمجھ آئی؟ تو اب ان کا اللہ کا نام ہے رحمان، تو اب اس کا مطلب دو رحمان تو نہیں ہے نا، یا دو فیضان تو نہیں ہے، یا دو شیطان کے اینڈ پہ بھی الف نون آتا ہے. ٹھیک ہے، تو دو طرح کے الف نون ہے. ایک یہ ڈیول کا تسنیہ کا الف نون ہے، اور ایک نام میں آتا ہے الف نون. تو وہ جو نام والا ہے اس میں جب الف نون میں کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، اس میں پیش بھی آ سکتا ہے نون پہ، زیر بھی آ سکتی ہے، وہ جو بھی اس کی حالت ہوگی اس کے مطابق آئے گا. ٹھیک ہے، تو وہ ورڈز ہمیں پھر کنفیوز کر دیتے ہیں. اب جیسے یہ علامہ البیان ہے، اس کے اینڈ میں بھی الف نون آ رہا ہے. وہ بیان آپ کہتے ہیں نا، اس نے بیان دیا. بیان بھی ایک اردو کا ورڈ ہے نا، یعنی کہ لیکچر دیا. تو میں ایک میم یہ مثال خاص دے رہی بیان ہو جائے نا، بیان خاص بیان. جی تو وہ جو ہے نا پھر وہ دو کا میننگ نہیں دے رہا، وہ نام ہے، نام کی ایک شیپ ہے. ٹھیک ہے، بیان نام کی میں shape آپ کو ہے. بہت ایک سمپل سا آئیڈیا دے دیتی ہوں. یہ جو الف نون واو نون یا نون آتا ہے نا، یہ اس اسم کے اینڈ پہ آتا ہے جس میں کوئی صفت پائی جاتی ہے. بات سمجھ آئیے؟ صفاتی ناموں کے اینڈ پہ، مطلب نیک جو کہ پیئر میں ہوگا، نیک لڑکا نیک لڑکی، صالح مرد صالح عورت، لمبا لڑکا لمبی لڑکی، پتلا مرد پتلی عورت، چھوٹا مرد چھوٹی عورت. ٹھیک ہے، اور جھوٹا مرد جھوٹی عورت، حسد کرنے والا مرد حسد کرنے والی. یعنی کہ وہ اسم جس میں کوئی صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ اس کے آگے آنی اونا اینا لگتا ہے صرف. ابھی آپ اس کو مزید پریشان نہ کرو، نئے بچے ہیں پھر وہ اور کنفیوز ہو جائیں گے. آج جو ٹاپک ہے اب اسی کو رہو، پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم چیزیں دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک جنرل آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہے کہ الف نون دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عدد والا الف نون ہے اور ایک نام والا الف نون ہے. جی میم میں ایک بات پوچھوں. جی جی میم ابھی ہم نے جو ہے نا رفع والی حالت کی تھی دو پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے واو نون اور الف نون یوز کر لیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اور زیر والی حالت میں آپ نے کہا تھا یا نون آئے گا، تو یہ آگے آپ نے کمپلیٹ نہیں کروایا تھا، بس اتنا بتا کے تو آگے ہم حروف پہ چلے گئے. جی بیٹا بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ نصب اور جر دونوں کو ہم جب جمع بنائیں گے اور تسنیہ بنائیں گے تو بس صرف یا نون کا استعمال کرنا ہے. بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کافرن ہے تو کافرین آ گیا، پھر کافرین آ گیا. جی میں ایک دفعہ میں بہت زیادہ رولز بتاؤں گی نا تو آپ لوگ خود ہی مکس ہو جائیں گے سارے. یعنی کہ ہم نے آج جو ہے نا وہ سمجھ لو پیش والا آپ نے پڑھ لیا آج. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے آج نصب والی حالت نہیں کی، صرف جی ہم نے پیش والی آپ نے کی ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, کیونکہ پھر وہ جمبلڈ اپ ہو جائے گا نا سارا کچھ آپ کا, بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بتاؤں گی تو. ٹھیک ہو گیا میم, اس کو پھر ہم اپنے نوٹ بک میں تو نہیں نوٹ کریں نا؟ آپ اتنا تو لکھ لو نا کہ رفع کے لیے آنی اونا لگتا ہے اور نصب جر کے لیے یانون لگتا ہے, بس اتنا تو لکھ لو. باقی جو ہے پھر اس کی ایکسپلینیشن کے لیے جگہ چھوڑ دو. جی ٹھیک ہے. جی جی بیٹا, کوئی اور سوال؟ السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم یہ جو ابھی آپ نے حرف بتائے ہیں با زیر بی اور کاف زبر کا میم اضافی وغیرہ, یہ سارے اسم کے آگے یا فعل کے پہلے لگے ہوں گے؟ سوری, فعل سے پہلے لگے ہوں گے یا اسم سے پہلے لگے ہوں گے؟ دیکھو جو ال ہے نا وہ لگتا ہے اسم سے پہلے صرف, کیونکہ وہ عام اسم کو خاص کرتا ہے نا. تو ہم نے اسم کی پہچان سیکھی تھی کہ جس لفظ کے بھی شروع میں ال لگا ہوگا وہ اسم ہوگا. الحمدو, الرحمن, الرحیم, الکریم, یہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا. تو ال صرف اسم سے پہلے لگتا ہے اور خاص کر دیتا ہے عام اسم کو. جو میم اضافی ہے یہ بھی میں نے اسم کی پہچان میں پچھلی کلاس میں پڑھایا, یہ بھی صرف اسم سے پہلے لگتا ہے. لیکن جو سین زبر س ہے یہ فعل سے پہلے لگتا ہے, اور وہ بھی فعل بھی کون سا؟ مستقبل والا فعل. اس کا ترجمہ اس کے بعد جو بھی لفظ ہوگا آپ کو آنکھیں بند کر کے پتا چلے گا کہ وہ ایک تو وہ فعل ہے اور ترجمہ آپ نے مستقبل میں کرنا ہے, فیوچر میں. ک جو ہے وہ ایک سمپل ورڈ ہے, وہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور بیزر بی جو ہے وہ بھی صرف اسم سے پہلے لگتا ہے. بی جو ہے یہ بھی اسم سے پہلے ہی لگتا ہے. تو بی, ال اور میم یہ تین اسم والے ہیں, اور جو سین ہے یہ فعل مستقبل کے ساتھ لگتا ہے. کلیئر ہے؟ جی جزاک اللہ. جی اور کوئی بچہ؟ میم کاف زبر مانند کی طرح, یہ کس میں آئے گا؟ اسم میں کہ فعل میں؟ یہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے, یہ تو ایک عام ورڈ ہے جو کسی کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے. جہاں پہ اس کا استعمال کرنا ہے آگے جو بھی لفظ ہوگا اس کو یہ پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا. اگلی کلاس میں انشاءاللہ انہی 5 لیٹرز کو ہم قرآن پہ دیکھیں گے اور ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو الف اور نون ہے اور واو اور نون, وہ دو اور بہت مطلب پلورل کرنے کے لیے ہے. الف نون دو کا مطلب دے گا. کتابان 2 کتابیں, قلمان 2 قلم, ٹھیک ہے. اور رفع اور نصب کیا ہے؟ رفع اور نصب میں نے کہا تھا کہ اسم آپ نے قرآن میں دیکھو گے نا تو اسم کی اینڈنگ جو ہوئی ہے وہ کبھی تو 2 پیش پہ آپ کو نظر آتی ہے, کبھی 2 زبر پہ اور کبھی 2 زیر پہ. اسم 3 طرح سے لکھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس قرآن موجود ہے اس وقت؟ جی آج نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. قرآن کے بغیر تو آپ نے کلاس میں آنا ہی نہیں ہے بیٹا, میں تو ہر چیز قرآن پہ پڑھاتی ہوں. نہیں, آج میری پہلی کلاس تھی نا تو مجھے پتا نہیں تھا اس بارے میں. جی آپ پھر اگلی کلاس میں آؤ گے نا, آپ نے کرنا کیا اگلی کلاس میں 15-20 منٹ پہلے آ جانا, تو ہم شروع میں اس کو کر لیں گے, ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. چلو, تو اسم الفاظ جو ہے نا وہ قرآن میں 3 طرح سے لکھے جاتے ہیں, یا تو ان کے اینڈ پہ 2 پیش ہوتی ہے, یا 2 زبر یا 2 زیر. تو اس کو حالت کہتے ہیں, اسم کی حالت. ہم کہیں گے اس کی پیش والی حالت ہے کہ زبر والی حالت ہے کہ زیر والی حالت ہے, ٹھیک ہے. اس کو حالت کا نام دیا جاتا ہے. ہر اسم ان تینوں طریقوں سے لکھا جاتا ہے. مسلمن, 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 کافرن, 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 ٹھیک ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ جی جی سمجھ آئی. آپ قرآن میں غور کرنا جا کے تو پھر آپ کو نظر آ جائیں گے خود ہی. جن کے اینڈ پہ بھی تنوین ہے وہ اسم ہے, اور پھر آپ دیکھنا ہر اسم کی جو تنوین ہے وہ ڈفرنٹ ہوگی. کسی لفظ کے اینڈ پہ پیش ہوگی, کسی کے اینڈ پہ زبر ہوگی, کسی کے اینڈ پہ زیر. یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے, آپ نے ان کو ڈھونڈنا ہے. تنوین والے اسم ڈھونڈنے ہیں, پھر ان کی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی والی تنوین ہے.
جی میم الف لام کا سیپریٹ بھی کوئی معنی ہوتے ہیں؟ یہ انگلش کے د کے برابر ہے. آپ کہتے ہو a boy mean any boy, د کا مطلب ہے اسپیشل بوائے. تو اس میں عربی کرتے ہوئے ہم اس کا کوئی خاص معنی نہ لیتے جیسے اللہ زینہ وہ لوگ؟ نہیں بس آپ کو ویسے پتا ہوگا کہ یہ اب خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے. جی وہ تو کیونکہ وہ الف لام تو اس نے عام اسم کو جو ہے نا وہ معرفہ بنا دیا نا نکرا کو. بالکل وہ تو خاص ہو گیا. لیکن میں جس طرح سے با کا معنی ہم نے ساتھ کیا ہے کا معنی کیا ہے اس طرح یہ تو بس معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. آپ اس نے کا خاص کو معنی لگا کے بس نا. معرفہ بنا دیا. ٹھیک ہے تو میننگ کوئی نہیں دیا آپ نے. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ میم. جی تو جن بچوں کو سمجھ نہیں بھی آئی نا بیٹا تو انشاءاللہ آپ نے پورے قرآن مجید میں یہی 3 آپ کی جو ہے زبر زیر پیش ہیں. یہی بھی آپ کو بتایا ٹوٹل 15-16 ورڈز ہیں. 5 آپ نے ایک دن میں سیکھ لیے. اس کا مطلب ہے 5 کر کے آپ نے 3 ہفتوں میں آپ کو یہ سارے لیٹرز آ جانے ہیں انشاءاللہ. تو پھر پورے قرآن میں انہوں نے بار بار آنا ہے نا. تو اس لیے آپ نے پہلے دن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کو میں نے کہا فوکس کرو کہ 2 مہینے بعد عید تک آپ کو آتا ہو. اگر آپ نے سوچا نا کہ مجھے آج آ جائے تو پھر شیطان نے آپ کو کلاس سے بھگا دینا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بچوں کو, نئے بچوں کو؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ پوچھ رہی تھی جو آپ نے ابھی وہ بتائی تھی حالت 2 منٹ رک نا وہ اپنا کام کر لے. جی کافرون کافرن تو ان میں سے کیا میننگ تبدیل ہوں گے؟ بیٹا جب یہ اکیلے ہوتے ہیں نا تو اس میں کوئی میننگ تبدیل نہیں ہوتا. کافرن کا مطلب ہے ایک کافر, کافرن کا مطلب ہے ایک کافر, کافرن کا مطلب ہے ایک کافر. لیکن جب یہ جملے میں آئے گا تو یہ میننگز بدل جائیں گے ان کے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو وہ شروع میں بتایا پہلے لیکچر میں کہ قرآن آپ سے 3 طرح سے کلام کرے گا. ایک جو ہے اس کے مادے کا میننگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک جو اس کی حرکت ہے وہ بھی بدلنے سے میننگ بدلتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور نمبر 3 ان کی شیپس ہوتی ہیں, ان شیپس کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو ہر قرآن آپ کو 3 طرح سے آپ سے باتیں کرے گا, 3 طرح سے کلام کرے گا. کلیئر ہے؟ تو حرکت کے بدلنے سے میننگز بدلتے ہیں, لیکن وہ جملے کے اندر جا کے بدلیں گے. اکیلا اسم جو اب ہوگا تو تینوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ ایک کافر. لیکن سینٹینس میں جا کے جب یہ اپنی حرکت بدلے گا تو میننگ بدلیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. اپی جان میری یہ نا فرسٹ کلاس ہے آپ کے ساتھ. جی تو میں یہ کہہ رہی تھی مجھے بہت اچھا لگا فرسٹ کلاس میں, ماشاءاللہ سے کافی اچھا سمجھا رہی. میں کہتی پچھلی کلاسز کی ریکارڈنگ ہمیں مل سکتی ہے؟ بیٹا آپ لوگوں نے نا جا کے اپنے گروپ میں دیکھو, میں نے کل ہی یا پرسوں کل یا شاید میں شیئر کیا ہے یوٹیوب کا ایک لنک. جی اس میں نے ابھی 13 لیسن اپلوڈ کیے ہیں کل رات بیٹھ کے. ویسے ہمارے 23-24 ہو گئے ہیں لیکچر نا, آج 25واں ہے. ٹھیک ہے, پہلے میں نے ٹیلی گرام پہ ڈالے تھے لیکن ٹیلی گرام بہت ساری جگہوں پہ بین ہو گیا ہے, تو وہ کافی سب پریشان ہو گئے تھے. تو میں نے اس لیے پھر اس پہ ڈال دیا کہ ایک تو اس سے ہمارا میموری کے اوپر افیکٹ نہیں ہوگا. اگر آپ واٹس ایپ پہ میں بھیجوں گی تو وہ آپ لوگوں کی میموری فل ہو جائے گی فون کی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اس کے پہ جا کے اس کو دیکھو. تو انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے لیکچرز کو سننا شروع کرو. شارٹ نوٹس بنانے ہیں آپ نے, ایک ایک 2 ورڈز میں. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے لکھ دیا میم اضافی کا مطلب ہے والا, والے, والی, بس اتنا. آگے 2-3 ایگزامپلز کر دو. ٹائپ ہو جائے گا سارا, مطلب اتنا آپ کہہ رہی ہیں آج 25th لیکچر ہے تو یہ سارا کور ہو جائے گا؟ جیسے بیٹا میں نے آپ کو یہ بتایا ہے ساروں کو. میں ریکارڈنگ آف کر دوں پھر میں بات کروں.